پاس آپ کس طرح کی چیزیں بولنا پسند کرتے ہیں؟ کیسی چیزیں؟ مطلب انہوں نے کہا ہم کچھ بھی بولنا پسند کرتے ہیں یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ بولنے سے پہلے یہ سوچیں گے نہیں ہے. اب آپ بتائیے آپ کیا پسند کرتے بولنا؟ اگر ہم آپ سے کہیں کہ 5 منٹ یا 2 منٹ کوئی ایسی بات بولیے کہ ہم سب کے لیے کیا ہو فائدہ مند ہو، تو اب اس میں کس چیز کا انتخاب آپ کریں گے بولنے کا؟ جو بھی ذہن میں ہے انہوں نے بول دیا جو بھی آئے. حسن بھائی آپ بتائیے کہ مثلا آپ کیا بولنا پسند کریں گے؟ ہیں سب کا یہی ہے کچھ بھی نہیں. ایک چیز تو مثلا ہم سب سے اہم چیز ہم لوگوں کے لیے کیا ہے؟ انتخاب. ہم کس چیز کا اپنی زندگی کو بنانے کے لیے انتخاب کرتے ہیں، کس چیز کو چھوڑتے ہیں. مثلا ان کو دکھائی دیا کہ انجینئرنگ بہت عمدہ چیز ہے، لہذا اسے کیا لیا جائے؟ پکڑ لیا جائے. یہ ان کا انتخاب آپ کا ہوگا. میں نے انتخاب کیا کہ علم دین کیا ہے؟ بہت عمدہ چیز ہے. دونوں طرف انسان زندگی گزارنا چاہے تو بہترین زندگی گزار سکتا ہے. لوگ ہاتھ چومتے ہیں، لوگ جو ہے مثلا احترام کرتے ہیں، احترام سے نام لیتے ہیں، قبلہ صاحب اور فلاں فلاں مثلا مکہ مدینہ کل بنا دیتے ہیں. تو اب ظاہر ہے میں نے جب کہا کہ نہیں مجھے یہ پڑھنا ہے تو یہ میرا انتخاب ہوا. آپ نے کسی نے ڈاکٹری کا انتخاب کیا. سب اپنا اپنا انتخاب جو ہے یہ انتخاب ہے. لیکن اگر بولنے کے لیے کہا جائے کہ آپ کو بولنا ہے تو اب آپ کیا انتخاب کریں گے؟ کس طرح کی باتوں کا چناؤ کریں گے، انتخاب کریں گے کہ جب آپ بولیں تو سامنے والے کیا ہے اس سے فائدہ حاصل کریں، ایسا نہ ہو کہ ان کو نقصان ہو. میرا سوال یہ ہے، اب آپ کا جواب کیا ہے یہ ہم جاننا چاہتے ہیں. کوئی بھی کہہ سکتا ہے، کوئی بھی بتا سکتا ہے. آپ بتائیں گے؟ مینجمنٹ کے سلسلے میں آپ گفتگو کریں گے. مثلا اپنے بچوں کو بتائیں گے کہ مینجمنٹ ہر آدمی کو کیا ہے سیکھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ یہ تو صحیح ہے. مینجمنٹ کا مطلب خالی ایک حصہ تھوڑی ہے. مینجمنٹ کا مطلب پوری زندگی کو مینیج کرنا ہے. ایک معنی یہ ہوا کہ نہیں ایک کمپنی ہے وہاں آپ ایک حصے میں کیا ہے جا کے مینجمنٹ کا وہ سنبھال رہے ہیں، وہ ایک دوسری چیز ہو گئی. ایک یہ چیز ہوا کہ نہیں آپ خالی جو ہے مثلا ایک حصہ نہیں ہے، آپ پوری زندگی کو مینیج کرنا ہے. مبین صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبہ نستعین وہو خیر الناصر ومعین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم وقول الحق. یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا یفعلون. صلوات پر محمد و آل محمد پر. اللہم صلی اللہ. ہم نے جو آپ سے سوال کیا ہے کہ آپ بولنا کیا پسند کریں، اس کے سوال کرنے کا اصل مقصد یہی تھا کہ انسان جو بولے وہ کرے بھی. ایسا نہیں کہ جو نہیں کرنا ہے وہ بولے، جو کرنا ہے وہ نہیں بولے. بہرحال کل ہم نے آپ کے سامنے قرآنی زندگی کا ایک اور اصول بیان کیا تھا، یعنی قولوا للناس حسنا، لوگوں سے اچھی باتیں کرو، لوگوں سے بہترین گفتگو کی جائے. اچھی باتیں انسان کی تربیت بتاتی ہے کہ انسان کتنا تربیت یافتہ ہے، انسان کتنا ترقی یافتہ ہے. اگر انسان کی زبان سے اچھے الفاظ نہیں نکلتے
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے وچار اس کی سوچ بھی اچھی نہیں ہے. جب اس کے وچار اس کی سوچ اچھی نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اچھے اندازے پہ تربیت نہیں کی گئی ہے جس اندازے پہ تربیت کرنی چاہیے تھی. اس لیے کہ اگر بہترین تربیت ہو جائے تو انسان کا وچار بھی اچھا ہوگا، انسان کی سوچ بھی اچھی ہوگی، انسان کی فکر بھی اچھی ہوگی، انسان کے الفاظ بھی وہی ہوں گے. یا لوگ کہتے نہیں ہیں کہ جو ادھر جائے گا وہی ادھر سے باہر آئے گا. اگر ادھر نہیں گیا یا ادھر سے غلط بات گئی تو ادھر سے بھی غلط بات ہی نکلتی ہے. مگر یہ کہ کوئی انسان اتنا ایڈوانس ہو، بہتر سوچ سکتا ہو کہ لینے کے لیے ہر چیز سن تو سکتا ہے مگر اس میں سے فقط وہی چیز اٹھاتا ہے جو اس کے فائدے کے لیے ہوتی ہے. جیسے مولا کائنات حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہم صلی خذ الحکمہ ولو من اہل النفاق. حکمت آپ جہاں پاؤ اسے لے لو. حکمت کیا ہے؟ مومن کی گمشدہ چیز ہے، مال گمشدہ مال ہے. کیا حکمت؟ اسے جہاں پاؤ لے لو. اگر وہ منافق کے سینے میں بھی پائی جاتی ہے تو بھی وہاں سے نکال لو. وہ کیا ہے؟ مومن کے لیے کہا گیا. تو ظاہر سی بات ہے کہ اب سننے والا جو سن رہا ہے اسے انتخاب کرنا ہے کہ اسے کیا لینا اور کیا چھوڑ دینا ہے. اور یہی چیز کیا ہے؟ انسان کی تربیت کو بتاتی ہے کہ انسان کی تربیت کتنے اعلیٰ پیمانے پر ہوئی ہے اور کتنا بہترین انسان ہے. ٹھیک ہے؟ تو مگر پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری چونکہ عمر جب کچی ہوتی ہے نادانیاں کرتے ہیں، شیطانیاں کرتے ہیں. اور صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. اللہم صلی عادل ادھر ایک اور صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. اللہم صلی اللہ ادھر. ابھی سب سے سوال کر رہا تھا، آپ سے ایک سوال ہے. اگر ہم آپ سے کہیں کہ آپ بولیے، ٹھیک ہے، تو آپ کس چیز کو بولنا پسند کریں گے؟ احسنتم، بہت عمدہ بات کہی. جس کے بارے میں ہمیں کیا ہے؟ نالج ہوگی. اچھی بات ہے، یہ بھی صحیح ہے. جس کے بارے میں ہماری نالج ہو ہم اسی کے بارے میں گفتگو کریں، جس کے بارے میں ہمیں نالج نہیں ہو اس کے بارے میں بھی گفتگو نہ کریں. اور انہوں نے ایک بات کہی تھی تو ان کا اپنا اسی طرح مثلا آپ، لیکن بولنا چاہیے تھا آپ لوگوں کو بھی. ٹھیک ہے، آئیے ہم چلتے ہیں اس طرف. کیا ہوا کہ ہماری عمر کیا کچی ہوتی ہے، نادانیاں کرتے ہیں، شیطانیاں کرتے ہیں. اور اس کے بعد کیا ہے کہ جب عمر کا ایک حصہ آتا ہے وہاں جانے کے بعد ہم کو سمجھ میں آتی ہے بات کہ ہم نے کتنی نادانیاں کی، ہم نے کتنی شیطانیاں کی. کاش ہم مثلا ان شیطانیوں کو چھوڑ کر جو ہے کوئی اچھا کام کرتے. اور یہ واقعہ نہیں، ہر انسان کے ذہن میں یہ بات آتی ہے. کب؟ جب وہ مرحلہ کیا ہے وہ نہیں مل پاتا، یا وہ عزت نہیں مل پاتی، یا مثلا کوئی ایسا واقعہ پیش رونما ہو جاتا ہے ہماری زندگی میں جہاں گزشتہ جتنی چیزیں ہیں ہم کو اپنے آپ یاد آ جاتی ہے کہ ہم نے اپنی زندگی میں کیا کیا غلطی کی ہے. اور جہاں انسان کو یہ یاد آ جائے کہ اس نے اپنی زندگی میں کیا غلطی کی ہے وہیں سے اس کی زندگی کیا ہے؟ بہتر بننا شروع ہو جاتی. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو احساس ہو جاتا ہے اپنی نادانیوں کا، اپنی غلطیوں کا. ہم نے کس کا احترام کیا، کس کا نہیں کیا. کاش ہم احترام کر لیتے تو ہماری زندگی مثلاً کچھ اور ہوتی. اگر ہم یہ پڑھ لیتے تو ہم یہاں ہوتے، ہم یہ کر لیتے تو ہم یہاں ہوتے. لیکن جب کچی عمر ہوتی ہے سمجھایا جاتا ہے وہ بات ہمارے ذہن میں آتی نہیں ہے، سمجھ میں آتی ہے لیکن ہم اسے کرنا نہیں چاہتے. قرآن کا بہرحال چوتھا اصول، یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا یفعلون. اے ایمان لانے والو، آخر وہ بات کیوں کہتے ہو جس پر عمل نہیں کرتے. یعنی ہمارے لیے اب ضروری ہے کہ ہم وہی بات کہیں جس پر ہم عمل بھی کر سکیں. خاص کر کے میں اپنی بات کر رہا ہوں، ہم نے ابھی آپ کے سامنے کہا نہیں کہ آپ کے سامنے پتہ چلا یا کسی کے بھی سامنے ہم نے سگریٹ جلایا اور کش پہ کش مار رہے ہیں، اور پھر جب آپ کو دیکھا تو ہم نے کہا یہ کیا کر رہے ہو.
تو آپ بھی تو کہیں گے مولانا آپ بھی تو ماشاءاللہ مزے لے رہے تھے اس کے، اور آج ہم کو کیا ہے آپ منع کر رہے ہو. تو آپ ایسا کام کیجیے، یا الذین آمنوا لما تقولون ما لا یفعلون، ایمان والوں آخر وہ بات کہتے ہی کیوں جس پر عمل بالکل نہیں کرتے. آگے کی بات دیکھیں، کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ کے نزدیک سخت ناراضگی کا سبب ہے یہ کہ تم وہ کہو جس پر عمل بالکل نہ کرو. ہم آپ سے کہیں کہ اول وقت نماز میں آئیے اور ہم خود ہی غائب رہیں. ہم آپ سے کہیں کہ جو ہے مثلاً ہلڑ ہنگامہ مت کیجئے، میں خود ہی ہلڑ ہنگامہ آپ کے ساتھ مل کے کرتا رہوں. مثلاً میں آپ سے کہوں کہ جو ہے صلوات پڑھے محمد آل محمد سے، ہم اب وہ ساری چیزیں آپ سے کہیں کہ آپ مت کیجئے، لیکن میں کیا ہوں، میں وہ سب انجام دوں گا. جتنا بھی ہے خلفاء جتنے گزرے ہیں اہل بیت کے علاوہ، ان کی آپ جب زندگی دیکھیں گے ان کی زندگی ایسی ہی ہے. وہ اگر ممبر پہ آئے تو ممبر پہ آنے کے بعد کہتے ہیں کہ دیکھیں رسول سے میں نے یہ سنا ہے کہ انہوں نے اس طرح سے کہا، آپ یہ مت کیجئے. لیکن جیسے ہی ممبر سے اترے تو سب سے پہلے وہی کام خود انہوں نے کیا، کہا شراب مت پیجئے. لیکن کیا ہے، رات کے سناٹے میں تاریکی میں بوتل اپنا نکالی گئی اور پورا کا پورا کھمبا چٹ کر گئے. تو یہ اس طرح کی زندگی پروردگار کہتا ہے اس طرح کی زندگی ہم کو نہیں چاہیے. آپ اپنی زندگی کو ایک مقصد دیں. ایک مقصد دینے کے بعد جب آپ اس پر عمل پیرا ہو جائیں گے، عمل کرنا شروع کر دیں گے، تو آپ کی زندگی کیا ہے بہتر بنتی چلی جائے گی. آپ کو ان اصول کو اپنی زندگی کو خود کچھ اصول بنانا ہوگا جو آپ کی زندگی کو کیا ہے آسان کرتی ہو اور بہتر کرتی ہو. آئیے پھر چلتے ہیں اس کی طرف. چونکہ ہمارا کل کا جو موضوع تھا قولوا للناس حسنا، لوگوں سے اچھی باتیں کہو، اور آج جو ہے اسی کو ادامہ دیتے ہوئے کہ ایسی بات مت کہو جس پر عمل ہی نہ کرو. دونوں میں ایک کامن چیز کیا ہے، زبان ہے. زبان ہی سے اچھی بات بھی کہی جائے گی، زبان ہی سے وہ بات بھی کہی جائے گی جس پر عمل نہیں کیا جاتا. مثلا وہ زبان ہی سے. زبان اس چیز کا نام ہے جو انسان کو آباد بھی کر سکتی ہے، انسان کو برباد بھی کر سکتی ہے. زبان نیند آ رہی ہے، صحیح سے بیٹھیے، ہنس کھیل کے بات کیجیے. زبان واقعا زبان، جناب لقمان حکیم کا ایک واقعہ سنیے. جناب لقمان بھی پہلے غلام تھے کسی کے. ان کے مالک نے کہا کہ بہترین غذا میرے لیے لے کر آؤ. جناب لقمان گئے، کسی جانور کی زبان جو ہے بنا کے ان کو دے دیا، یا زبان پکا کے بہترین ان کو دے دیا. اس نے کھایا، پھر کہنے لگے کہ اچھا اب بدترین غذا لے کر آؤ جو سب سے خراب ہو. تو بھی جناب لقمان نے وہی زبان بنا کے اسے اپنے مالک کو کھلا دیا. مالک کہہ رہا ہے کہ لقمان یہ کیا کر رہے ہو، خالی زبان کھلاؤ گے کیا؟ زبان ہی بدترین غذا بھی ہے اور زبان ہی سب سے اچھی غذا ہے. کہہ لیں گے ہاں یہ زبان ہی تو ہے کہ انسان کی زبان، اگر خالی زبان، پورا وجود کی بات نہیں ہو رہی ہے، خالی زبان اس کی متقی بن جائے تو انسان واقعاً آباد ہو جاتا ہے. اور اگر زبان ہی خراب ہو جائے تو انسان کیا ہے، مکمل اس کا وجود خراب ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ پھر لوگ اس سے ڈرنے لگتے ہیں، اس کی زبان خراب ہے. جسے کل ہم نے آپ کو بیان کیا تھا کہ پروردگار ان افراد پر لعنت کرتا ہے جس کی زبان سے لوگ کیا خوف کھاتے ہو اور ڈرتے ہو کہ ہم پتہ چلا کہ اس سے کوئی ہدایت کی بات کر رہے ہیں، کوئی اچھی بات کر رہے ہیں، اور وہ ہماری عزت اتارنے میں لگا ہوا ہے. تو کیا ہے، زبان دونوں کام کرتی ہے، زبان دونوں طرف لے کر جاتی ہے. یعنی اگر زبان بہتر ہوئی تو ہمارا وجود بہتر بن سکتا ہے. ہماری زبان ٹیڑھی ہو گئی تو پھر ہمارا وجود میں ٹیڑھا ہی رہے گا، ہماری فکر بھی ٹیڑھی ہی ہوگی. ظاہر ہے کہ اس زبان سے، ہماری زبان سے ایک ظالمانہ حکم اگر صادر ہو جائے، مثلا ہٹلر نے حکم دے دیا، زبانی سے تو دیا، پتہ چلا کہ اس کے ایک حکم پر کئی ملین بے گناہوں کو قتل کر دیا گیا.
تو یہ آبادی ہے یا بربادی ہے؟ بربادی ہے. پتہ چلا ٹرمپ مرحوم ہو گئے، اچھی بات ہے، یعنی اس سے عہدے سے ختم ہو گئے. اس کی زبان یوں ہی بس چل رہی ہے، وہ سوچ بھی نہیں رہا ہے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے کیا کر رہا ہے، تو زبان چل رہی ہے. اور اس چکر میں کیا ہے، وہ اپنی پوری اکنامی کو لے کے ڈوب گیا، پورا اپنا ملک کیا ہے خراب کر بیٹھا صرف ایک زبان کے چلتے. لیکن وہی ایک زبان اتنی پاکیزہ اور اتنی بہترین ہے کہ جہاں پورا امریکہ جو ہے ایران کو مٹانے کی فکر میں لگا ہوا ہے، وہیں ایک انسان امام خمینی کے نام کا اپنی ایک زبان کے ذریعے سے پورے ملک کی حفاظت کر رہا ہے. تو دونوں چیزوں میں فرق ہوا یا نہیں ہوا؟ ایک بربادی کی طرف لے کر جا رہی ہے زبان، ایک کیا ہے آبادی کی طرف لے کر جا رہی ہے. یعنی زبان انسان کو آباد بھی کر سکتی ہے، انسان کو برباد بھی کر سکتی ہے. امام غزالی ایک ہیں، ان کا ایک جملہ میں آپ کے خدمت میں نقل کرتا ہوں. کہتے کیا ہیں کہ زبان کے سلسلے میں فَإِنَّهُ صَغِيرٌ، ٹھیک ہے، جِرْمُهُ وَعَظِيمٌ طَاعَتُهُ وَحَرَمُهُ. زبان جسم کا وہ حصہ ہے جس کا وزن بہت کم ہے. کتنا ہوگا؟ 100 گرام؟ کتنا ہوگا؟ بہت زیادہ تو نہیں ہوگا ہماری زبان کا وزن. زبان کا وزن بہت زیادہ نہیں ہے، لیکن اس کی عبادت اور اس کا گناہ کیا ہے بہت بڑا ہے. ابھی آپ کے سامنے مثال دی، مثلا ایک انسان کی عزت بہت ہے، 50 سال 60 سال سے ایک جگہ زندگی گزار رہا ہے اور لوگ اس کی عزت کرتے ہیں. اب کیا ہے، ایک آدمی آیا، اس نے تھوڑا سا بدتمیزی کر دی، بد زبانی کر دی، یعنی 40-50 سال کی عزت کیا ہے ایک لمحے میں خاک میں ملا دی. یہ عظیم گناہ ہے یا عظیم ثواب؟ عادل بھائی، عظیم گناہ ہے، بالکل عظیم گناہ ہے، عظیم ثواب تو ہو ہی نہیں سکتا. یا جو ہے مثلا کیا کہتے ہیں کہ پتہ چلا کہ ہم نے تھوڑی سی بدتمیزی کیا کر دی، تھوڑی سی مثلا زبان درازی کیا کر دی، اس نے دل پہ لے لیا، اس کی عزت مثلا خاک آلود ہو گئی، اب نتیجے میں وہ اپنی جان گنوا بیٹھا. یہ عظیم گناہ ہے یا عظیم عبادت ہے؟ ہم خود بعد میں شرمندگی کا احساس کریں میں نے غلط کیا، یہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے. اور ہم سب کو یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم کیا ہے کچھ جب بھی کوئی غلط کرتے ہیں، ہو سکتا ہے اس وقت مزے کے نشے میں ہو تو احساس نہ ہو کہ ہمارا سامنے والا کیا ہے دوست ہنس رہا ہے ہماری وجہ سے، مثلا اس کو مزہ مل رہا ہے، تو ہو سکتا ہے اس وقت تھوڑا سا یہ ہو کہ چلو ہنس تو رہے ہیں سب. لیکن جیسے ہم تنہائی میں ذرا آتے ہیں تو ہمارا دل سوچنے پہ مجبور ہو جاتا اور یہ کہتا ضرور ہے کہ ہمیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا، جس کی وجہ سے کسی کی عزت کیا ہے خاک ہو جائے. اسی کے مقابل میں ایک زبان ہی کے ذریعے سے کیا ہوتا ہے، دو لوگوں کے درمیان صلح ہو جاتی ہے، دوستی ہو جاتی ہے دو لوگوں کے درمیان. یا زبان ہی کے ذریعے سے لوگوں کی عزت کی حفاظت ہوتی ہے. ہم جب سوچ سمجھ کر بولتے ہیں تو عزت کی حفاظت ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی؟ ایک زبان کے ذریعے سے عزت کی حفاظت ہو رہی ہے. اب اگر عزت کی حفاظت ہو رہی ہے، اب اگر کیا ہے دو لوگوں کے درمیان دوستی ہو رہی ہے تو عظیم عبادت ہے یا نہیں؟ عظیم عبادت ہے. یعنی زبان سے دونوں کام لیا جا سکتا ہے، عبادت کا بھی اور گناہ کا بھی. اب ہمارے اوپر ہے، میں نے شروع میں انتخاب کی بات کہی ہے، چناؤ کی، کہ ہم کیا انتخاب کر سکتے ہیں، ہم کیا چناؤ کریں. اب ہمارے اوپر ہے کہ ہم کسی کی عزت کو خاک میں ملانے کا انتخاب کریں یا کسی کی عزت کو محفوظ کرنے کا. یہ ہمارے اوپر ہے. اور یہ تو حقیقت ہے کہ آج اگر ہم نے کسی کا خیال نہیں کیا تو کل ایک وقت ایسا بھی آ سکتا ہے جب کوئی ہمارا بھی خیال نہیں کرے گا. بزرگان دین، ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد. جسم کا کوئی بھی حصہ شیطانی پیروی کا سبب بن سکتا ہے یا نہیں بن سکتا؟ کوئی بھی حصہ، ہاتھ ہمارا کیا کرے
آنکھ، کان، پاؤں. مثلا کسی کو ہم نے مار دیا، یہ تو شیطان کی پیروی ہے نا، بے گناہ کسی کو مار دیا. یا کسی گناہ کی طرف ہم چل کر گئے تو پاؤں کے ذریعے سے ہم کیا کر رہے ہیں؟ اس کی اطاعت کر رہے ہیں. ہم نے کوئی غلط چیز دیکھی، جیسے کل انہوں نے بتایا کہ یہ روکتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم نے مثلا کوئی غلط چیز دیکھی تو آنکھ سے کس کی اطاعت ہوئی؟ شیطانی کی تو ہوئی، اور کیا ہے؟ یا ہم نے کوئی غلط چیز سنی، مثلا گانا وغیرہ، کس کی اطاعت ہوئی؟ کان کے ذریعے سے. ظاہر بات ہے شیطان کی اطاعت ہوئی. ٹھیک ہے، شیطان کی اطاعت ہوئی ہے، کریں گے. پھر بھی بزرگان دین جو بات کہتے ہیں وہ تھوڑا سا کریں کہ انہ اعظم آلت الشیطان فی استفواء الانسان، زبان انسان کی گمراہی میں شیطان کا بزرگ ترین ہتھیار ہے. اگر شیطان نے کسی کی زبان پر قبضہ کر لیا ہے تو وہ بہترین ہتھیار بنا کر پیش کرتا ہے لوگوں کی کیا ہے؟ گمراہی کے لیے. مثلا اگر اس کا قبضہ ہمارے جیسے لوگوں کے اوپر ہو جائے، ٹھیک ہے، پتہ چلا پوری کالونیاں کھا جائیں گے. ہمارے جیسے لوگوں کے اوپر فکر پہ اگر قبضہ ہو جائے، دستار لگائے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، ہاتھ میں تسبیح بھی ہے، سب کچھ ہے، ظاہراً کیا ہے؟ لبادہ کس کا ہے؟ علم دین کا. لیکن باطناً جب ہم گفتگو کر رہے ہیں تو گفتگو کیا ہے؟ اسلام سے جدا ہو رہی ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمارے ذہن پہ قبضہ کس کا ہے؟ کسی شیطان کا ہو چکا ہے. ہماری زبان پہ اگر شیطان سے مراد فقط وہ شیطان نہیں جسے پروردگار نے اپنی بارگاہ سے نکالا. بھئی ہمارے درمیان بھی ایسے افراد ہیں، مثلا حق بات سے کوئی صاحب روک دے تو شیطان کی پیروی تو ہے، اب آپ اسی کو شیطان مان لیجئے. مولانا کو پیسہ دے دیا گیا مثلا، نہیں آپ کو بولنا ہی نہیں ہے. ویسے بھی عام طور سے بعض جگہوں پہ مولانا لوگوں کو بس دو ہی چیزوں کے لیے استعمال بھی کیا جاتا ہے، ووٹ مانگنے کے لیے اور نوٹ مانگنے کے لیے. یعنی جب چندہ لینا ہوتا ہے تو مولاناؤں کا استعمال بہت لوگ کرتے ہیں. جب ووٹ مانگنا ہوتا ہے چناؤ میں تو بھی مولانا کا انتخاب کرتے ہیں. مولانا اگر بول دیں گے تو سب ہو جائے گا. یہاں بھی جتنے افراد مانگنے والے آتے ہیں ہر حال میں فضل بھائی کو فون کرتے ہوں گے، مولانا ایک جملہ آپ بول دیجئے گا تو ہم کو کیا مل جائے گا. کہتے ہوں گے، حقیقت ہے کہتے ہوں گے. تو اگر کسی عالم دین کی زبان پہ مثلا اس کا قبضہ ہو جائے، اب آپ بتائیے سب کچھ برباد ہو جائے گا. لیکن اگر وہ جانتا ہے کہ یہ غلط ہے تو پھر کیا ہے؟ وہ اپنے آپ کی حفاظت کرے گا. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. سفیان بن عبداللہ کہتا ہے کہ رسول خدا سے میں نے کہا یا رسول اللہ، میرے سلسلے میں کس چیز سے سب سے زیادہ ڈرتے ہیں آپ؟ انہوں نے کہا سفیان بن عبداللہ نے کہ میرے سلسلے میں کون ایسی چیز ہے جو آپ کو ڈراتی ہے، سب سے زیادہ ڈراتی ہے؟ تو رسول نے اپنی زبان پکڑی اور پکڑنے کے بعد کہا کہ اشارہ کیا، دیکھو یہ زبان ہے جس کے لیے میں سب سے زیادہ ڈرتا ہوں. کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسا فقرہ آپ کی زبان سے خارج ہو جائے جو آپ کی بھی ذلت کا سبب بنے اور دوسروں کی بھی ذلت اور رسوائی کا سبب بن جائے. اسی طرح سے مثلا اگر زبان کی حفاظت کی جاتی ہے تو پورا جسم کنٹرول میں رہتا ہے. یہ تجربے کی بات ہے، اسے آپ خود تجربہ کیجیے گا. مثلا ابو سعید خدری سے ایک روایت ہے. ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ صبح جب آدمی اٹھتا ہے، صبح سویرے تو جسم کا تمام حصہ زبان سے ایک بات کہتا ہے. وہ بات کیا ہے؟ کہتا کیا ہے کہ تم صحیح رہنا، بس اگر تم صحیح رہی تو ہم سب صحیح رہیں گے، اگر تو ہی خراب ہو گئی تو ہم سب خراب ہو جائیں گے. اس کا مطلب کیا ہے کہ زبان کا اثر کیا ہے؟ پورے جسم پہ پڑتا ہے، پورے حصوں پہ پڑتا ہے.
پورا جو بات کہی ہے نا کہ وہی بات کہیے گا جس پر عمل کر سکتے ہو، وہ بات مت کہیے گا جس پر عمل نہ کر سکتے. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی غلط بات کہیں اور اس پر عمل کریں، کہ قرآن نے کہا ہے کہ وہی بات کہنا جس پر عمل کر سکو، وہ بات بالکل مت کہنا جس پہ عمل نہ کر سکو. تو یہ صبح سویرے سویرے پورا جسم کیا ہے زبان سے یہ کہتا ہے کہ بھائی تو صحیح رہنا، اگر تو صحیح ہے تو ہم سب صحیح ہیں، اگر تو خراب ہو گئی تو ہم سب خراب ہو جائیں گے، ہم بھی ایٹیٹیوڈ میں آ جائیں گے، ہم بھی کیا ہے پھر وہی کریں گے جو. اس کی حقیقت کو جو ہے کہ زبان جسم پر اثر انداز ہوتی ہے. مالک بن دینار ایک شخص تھا، وہ کہتا کیا ہے کہ کسی دن ہم اگر اپنے دل میں قساوت یعنی سختی محسوس کرتے ہو، سختی آسانیاں نہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی دن ہم اپنے دل میں سختی محسوس کرتے ہو، قساوت محسوس کرتے ہو، یا پھر جو ہے اپنے جسم میں سستی محسوس کرتے ہو، تو جان لو کہ کوئی بیہودہ بات ایک آدھ دن پہلے ہم نے کہی ہے. اس بیہودہ بات کی وجہ سے، اس خراب اور بیکار بات کی وجہ سے کیا ہے ہمارا دل سخت ہو گیا، ہمارے دل میں قساوت آ گئی، ہمارا جسم کیا ہے سست پڑ گیا، یا ہمارے اعضاء و جوارے کیا ہے بہت سستی سے کام کر رہے ہیں. اسی کیا ہے واقعاً اپنے تجربے میں لا کر دیکھیے گا. آج رات اگر کسی نے مثلا اس طرح کی بات کہی تو صبح اندازہ لگائے کیا واقعاً مالک بن دینار جو کہہ رہا ہے وہ بات صحیح ہے یا غلط ہے. اگر صحیح ہے یہ بات تو ہمارے لیے ضروری کیا ہے کہ ہم پھر بیہودہ باتوں سے پرہیز کریں. بیہودہ باتیں بہت کچھ ہیں، اب اس کی تفسیر مثلا اس طرح سے نہیں کی جا سکتی، اس کی تفسیر بھی جو ہے. بہرحال آخری حصے میں زبان کے خطرناک ترین آفات کیا ہیں. لکل شیء آفۃ وللعلم آفات، ہر شے کے لیے آفتیں ہیں لیکن علم کے لیے آفات ہیں، یعنی علم حاصل کرنے میں رکاوٹیں بہت زیادہ رکاوٹیں ہیں. اسی طرح زبان کے لیے بھی آفات ہیں، بہت سی چیزیں. سب سے پہلی چیز یہ ہے نا کہ انسان سوچ سمجھ کر گفتگو کرے. سب سے پہلی چیز ایسی بات کرنا جو سننے والے کے لیے فائدے مند ہو. سب سے پہلی چیز ہے انسان کو ایسی گفتگو ہی کرنی چاہیے جو سامنے والے کے لیے فائدے مند ہو. مثلا ہم بول رہے ہیں تو ضروری ہے کہ ایسی گفتگو کریں جو عادل کے لیے کیا ہے فائدے مند ہو، آپ کے لیے فائدے مند ہو. آپ اگر ہم سے کلام کر رہے ہیں تو آپ بھی جو ہے اپنے اعتبار سے اس طرح کی بات کریں کہ ہمارے لیے کیا ہے فائدے مند ہو. کبھی کبھی ہوتا ہے حد سے زیادہ ہم بولتے ہیں یا نہیں بولتے، اتنا زیادہ بول جاتے ہیں کہ سامنے والا بور ہو جاتا ہے. مثلا جیسے ابھی کانودر سے ایک فون آیا، ابھی اذان سے پہلے کی بات ہے، میں نماز میں آج لیٹ میں پہنچا ہوں، تقریباً کھڑے ہو چکے تھے جماعت کے لیے تب یہاں حاضر ہوئے. اب وہ بات کیے جا رہے ہیں، بندہ ادھر بولنے کا موقع ہی نہیں مل رہا ہے. اب نے کہا السلام علیکم. وعلیکم السلام، کیا حال ہے بھائی؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. یہ ہو گیا، 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 یہ ہو گیا. اب وہ یعنی 12:10 پہ فون آیا تھا، 12:45 پہ انہوں نے فون کاٹا ہے. اور اس درمیان میں نے جو کلام کیا ہے فقط اتنا، جی ہاں جی ہاں جی ہاں، اچھا ایسا ہو گیا، اچھا ایسا ہو گیا. تو بعض لوگ بہت زیادہ حد سے زیادہ بول جاتے ہیں کہ سامنے والا بور ہو جاتا ہے. اب ایسا بھی نہ کیا جائے یار، کم سے کم سامنے والوں کو بھی تو موقع دو بولنے کا، وہ بھی کچھ بولنا چاہ رہا ہے. میں نے اسی لیے آپ سے شروع میں کہا آپ کو اگر بولنے کا موقع ملا تو آپ کیا کریں گے، کتنی دیر بولیں گے؟ 5 منٹ، 10 منٹ، کتنا بہترین بولیں گے. ٹھیک ہے، تو ایسے لوگ بھی ہیں یا نہیں ہیں. تو دوسری چیز حد سے زیادہ بولنا جو سننے والوں کی اذیت کا سبب ہے، تو یہ بھی صحیح بات نہیں ہے. حد سے زیادہ نہیں بولنا چاہیے. بیہودہ فالتو کی گفتگو کرنا، اس سے تو ہمیشہ پرہیز کرنا چاہیے. فالتو کی گفتگو، ابھی ہم نے اثر بتایا آپ کو
کہ اگر فالتو گفتگو ہو رہی ہے تو اس کا معیار بھی کتنا بہترین بتایا مالک بن دینار نے کہ دوسرے دن اگر ہمارے اندر سستی پائی جا رہی تو اس کا مطلب وہ فالتو گفتگو تھی، اگر نہیں پائی جا رہی ہے یہ احساس، صرف احساس ہے، یہی کافی ہے۔ ایسے الفاظ میں گفتگو کرنا جو سامنے والے کو سمجھ ہی نہ آئے، سامنے والا کیا ہے، اور مثلا میں بھی بیٹھا ہوں، آپ بھی بیٹھے ہیں، آپ بار بار گجراتی میں بول رہے ہیں، مجھے آدھی بات سمجھ میں آ رہی ہے، آدھی بات ہی نہیں سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں ہے؟ جبکہ آپ آپس میں جو بات کر رہے ہیں وہ ایک دوسری چیز ہے۔ ہم بیٹھے، اچھا اس کا کتنے واقعات آپ کے سامنے انہوں نے بیان کیے، 2-3 واقعات تو افریقی والا واقعہ تو آپ کو یاد ہے کہ آپس میں ہم لوگ بولتے بولتے ادھر دیکھ لیا، وہ سمجھ رہا ہے کہ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ یہ وہ تو انسان کی اپنی سوچ ہے، اپنی فکر ہے کہ وہ سامنے والوں کو برا سمجھے، اگرچہ سمجھنا نہیں چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کہا گیا کہ ایسے الفاظ میں گفتگو کرنا کہ سننے والا کیا ہے خود سمجھ سکے کہ یہ آپ بول کیا رہے ہو بھائی۔ پتہ چلا ہم اتنا گاڑھا الفاظ استعمال کر رہے ہیں کہ خود مجھے بھی نہیں پتا اس کا مطلب کیا ہے، تو جب مجھے نہیں پتا میں آپ کو کہاں سمجھا پاؤں گا اس کا مطلب کیا ہے۔ تو یہ 5ویں چیز، گالی وغیرہ سے پرہیز کرنا بہت ضروری ہے۔ آپ میں سے ہے کوئی ایسا؟ نعوذ باللہ من ذالک، خدا نہ کرے ایسا کوئی ہو، کیونکہ یہ بہت بیکار چیز ہے۔ گالی وغیرہ سے ہمیشہ پرہیز کرنا چاہیے۔ بیجا کسی انسان پر مثلا لعنت کرنا، ہم لوگ ایک مثال ہم نے آپ کے سامنے نہیں دی تھی اس سے پہلے کہ مثلا ہم لعنت اس طرح سے کرنے لگے، آپسی اختلاف ہو گیا، اب اس کی توہین کرنے لگے، ارے لعنت ہو ایسے آدمی پہ یار، یا پتہ ہے کتنے مومن ہیں وہ، ہاں ہمیں پتہ ہے کتنی نماز پڑھ رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے کیا انجام دے رہے ہیں۔ پتہ چلا کہہ دیا کسی نے کہ ارے وہ بچپن میں ننگے دوڑتے تھے، تو آپ کیا کپڑا پہن کے دوڑتے تھے؟ ہے اس طرح کے لوگ کرتے ہیں توہین ایک دوسرے کی۔ تو یہ ساری چیزیں کیا زبان کی آفتیں ہیں، یہ چیزیں واقعاً ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ اور واقعاً ہم ہو یا آپ ہو، کوئی بھی ہو، ایسا نہیں ہے کہ آپ نہیں کر سکتے اور میں کر سکتا ہوں، نہیں، میں بھی نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد دیکھیے گانا سننا یا گانا گانا، آج تو ٹک ٹاک ہے، سب کے زبان پہ جو ہے کچھ نہ کچھ رہتا ہی ہے، تو گانے سے بھی پرہیز کرنا بہت ضروری ہے۔ ایسا مذاق کرنا جس میں سامنے والے کی توہین ہوتی ہے، یہ تو بالکل نہ کریں۔ عادل بھائی خاص کر کے میں آپ سے کہوں گا کیونکہ آپ سے بڑی ہمدردی ہے، ایسا کام، واقعاً ایسا کام کرنا جس سے سامنے والے کیا توہین ہوتی ہو، وہ اچھا کام بالکل نہیں ہے۔ کسی کی توہین کرنے کے ارادے سے کوئی ایسا کام نہ کرے۔ توہین کرنا نہیں، میں نے کہا ارادہ ہمارا کیا ہے، توہین کرنا ہو گیا، تو یہ غلط بات ہے۔ ایسا مذاق بالکل نہ کیا جائے جس میں سامنے والے کیا توہین ہو۔ لوگوں کے درمیان دشمنی کرنے کے لیے گفتگو کرنا بالکل نہیں۔ جھوٹا وعدہ کرنا سب کرتے ہیں، جھوٹا وعدہ کرنا ہے نا، سب کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ سب کرتے جھوٹا وعدہ۔ ہاں مولانا انشاءاللہ آپ کی شادی میں آئیں گے، یا مثلاً ابھی کل آپ نے جو تذکرہ کیا کہ 2024 25 26 تک جو ہے کئی لوگ نکلیں گے مولانا آپ کو آنا ہے، اور ہم نے بھی کہا ہاں آپ تو آئیں گے انشاءاللہ ضرور آئیں گے۔ تو یہ جھوٹا وعدہ یا جھوٹی تسلی دینے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، جھوٹا وعدہ نہیں کرنا چاہیے۔ کسی کا راز فاش کرنا، جس کا انہوں نے راز فاش نہیں کیا کسی کا، بس ایک کلی بات بیان کی کہ ہم پکڑ لے رہے ہیں، یہ نہیں کہا فلاں صاحب کو، یہ کیا راز فاش کریں، مطلب یہ ہوگا آپ نے نام لے کے بتا دیا فلاں صاحب نے ایسا تو کسی کا راز بھی فاش نہیں کرنا چاہیے۔ جھوٹ بولنا، یہ تو واقعاً ہے، جھوٹ بولنا یعنی زبان سے یہ سب چیزیں ہو سکتی ہیں، تو ہمیں کیا ہے ان سب چیزوں سے کیا ہے پرہیز کرنا ہوگا۔ غیبت کرنا پرہیز کرنا ہوگا، تہمت لگانا پرہیز کرنا ہوگا۔ اب آپ اور ہم سب مل کے
یہ اختیار کریں کہ ہمیں اپنی زبان سے کیا بولنا ہے کیا نہیں بولنا ہے. بس ایک قالب میں ایک لفظ میں اپنی پوری بات کو تمام کروں کہ ہر وہ بات ہم بولنے کی کوشش کریں گے جس میں لوگوں کا فائدہ ہو، اور ہر اس بات سے پرہیز کریں گے جس میں لوگوں کا نقصان ہو رہا ہے. پروردگارہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ ہمارے اعمال صالحہ کو قبول فرما. جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما، جو بیمار حال ہیں انہیں شفا کامل و عاجل عطا